بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ سورہ شعراء آیات 150 سے 156۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بھی اللہ کو فراموش کر چکے تھے، مال و متاع کے لحاظ سے بہت زیادہ فراوانی حاصل تھی، پہاڑوں میں عالی شان محلات تعمیر کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر انہیں تنبیہ کی، اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں اور فرمایا فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِیعُوا، اور تم اطاعت نہ کرو، امر المسرفین۔ مسرف لفظ اسراف سے ہے، اور اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ تو فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو، نہ کہ ان لوگوں کی اطاعت جو لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ خطاب قوم کے عام لوگوں سے تھا کہ قوم جن لیڈروں کی بات مان رہی تھی وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر چکے تھے، ہر حد سے آگے جا چکے تھے۔ اس لیے فرمایا ایسے مسرف لوگ الذین، جو یفسدون، فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کر رہے۔ اصلاح تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، یہ اللہ کی بندگی کرتے، اس کے قانون کو نافذ کرتے، جبکہ انہوں نے اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے بہت سے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پرستش میں مشغول ہو گئے، اور اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام چلانا شروع کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کے عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائی، انہوں نے بھی آپ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، الٹا آپ پر یہ تہمت لگا ڈالی۔ قالو، انہوں نے کہا، انما، بلا شبہ، انتا، آپ، من المسحرین، سحر زدہوں میں سے ہیں۔ مسحر، ایسا شخص جس پر سحر کر دیا گیا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کی قوم بڑی قدر کرتی تھی، آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے ان کے سامنے دعوت توحید رکھی، ان کو ان کے چلن سے منع کیا، غلط کاموں سے ٹوکا، تو انہوں نے آپ کو سحر زدہ شخص قرار دے دیا، گویا آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ یہ مادیت میں مبتلا لوگ تھے، انہیں اپنی ترقی، اپنے محلات، اپنی عیش و عشرت والی زندگی نظر آ رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انہیں ڈرانا، انہیں تنبیہ کرنا مذاق لگ رہا تھا، لہذا یہاں تک کہہ دیا، ما انتا، نہیں ہو آپ، الا، مگر، بشر، ایک بشر، مثلنا، ہم جیسے، کہ جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح تم بھی ایک انسان ہو، بشر ہو، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی اعتراض ہے جو اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیجا ہوتا، آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیج دیا ہے؟ تو اسی طرح حضرت صالح کی قوم نے بھی یہی بات کہی کہ آپ تو ایک بشر ہیں ہم جیسے، فَأْتِ بِآیَةٍ، پس لے آئیں کوئی معجزہ، ان کنتا، اگر آپ ہیں، من الصادقین، سچوں میں سے، کہ آپ جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر آپ باقی سچے رسول ہیں تو پھر کوئی معجزہ پیش کریں۔ اور یاد رہے کہ یہ معجزہ بھی انہوں نے خود مانگا۔ آپ کی قوم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے،
اور یہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ اس معجزے کو جب ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ معجزہ ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قال، آپ نے فرمایا، ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، شرب یوم، ایک دن پینے کی باری ہے، معلوم، ایک معین دن کے حساب سے، کہ دنوں کو تقسیم کر دیا گیا، ایک دن اونٹنی کی باری اور ایک دن قوم کی باری۔ امام طبری رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، سألوہ آیۃ یعلمون بہا صدقہ، انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا جس سے آپ کی نبوت کی صداقت واضح ہو۔ فأتاہم بناقۃ اخرجہا من صخرۃ، بس وہ اونٹنی ایک پہاڑ سے نکلی تو آپ نے کہا، ہذہ ناقۃ یا قوم، کہ اے قوم والو، یہ وہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے ایک دن پینا ہے، وَلَکُمْ مِثْلُهُ شِرْبُ یوم آخر، اور تمہارے لیے ایک دن پانی استعمال کرنا ہے، لَیْسَ لَکُمْ فِی یوم وَرَدَهَا أَن تَشْرَبُوا مِن شُرْبِهَا شَیْئًا، اور جس دن اس اونٹنی کے پینے کا دن ہوگا اس دن تم اس پانی میں سے کچھ بھی نہیں استعمال کرو گے۔ اب یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی اور فرمایا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بس تم اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ، بس آپ پکڑے گا تم کو، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کا عذاب، کہ اب تمہارے اور عذاب کے درمیان میں یہ اونٹنی ایک رکاوٹ ہے، اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعقروها فاصبحوا نادمین، فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ سورہ شعراء آیات 157 سے 164۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، ان کی نگاہوں کے سامنے اونٹنی ظاہر ہوئی، اب یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی اور دوسرے دن پوری قوم کی کہ وہ اپنے جانوروں کو پلائیں۔ قوم سمود کے اشرار لوگوں کو یہ پابندی گوارا نہ ہوئی کہ ایک دن تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بلا شرکت غیر پانی پیے اور دوسرے دن وہ پلائیں۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، نادمین، پچھتانے والے۔ وہ اونٹنی کہ جس کے بارے میں انہیں یہ حکم دیا گیا تھا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہ تم اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور بالآخر اونٹنی کو مار ڈالا۔ اب ایسا نہ ہوا کہ یہ فوراً اس پر ندامت اختیار کرتے، بلکہ ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے پھر بھی کوئی نصیحت نہ پکڑی، پھر بالآخر جب یہ عذاب میں گھیر لیے گئے تو پھر انہیں بڑی ندامت ہوئی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس انہیں آ پکڑا عذاب نے، ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیۃ، نشانی ہے۔ یہ 5واں واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر ترجیح انہی آیات کو لٹایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے
وما كان اکثرهم، اور نہیں تھے ان میں سے بھی اکثریت مؤمنین ایمان لانے والے، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لَهُوَ العزیز، وہ بہت غالب، الرحیم اور رحم والا ہے۔ کذبت، جھٹلا دیا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، رسولوں کو۔ تسلسل کے ساتھ ایک ہی اسلوب اپنایا جا رہا ہے۔ قوم لوط نے بھی اپنے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ قوم لوط کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم لوط جن علاقوں میں آباد تھی انہیں سدوم اور عمورہ کہا جاتا تھا۔ قوم لوط کا جو مسکن شہر سدوم اور عمورہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اذ قال، جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، کہ جن کاموں میں تم مبتلا ہو گئے ہو، جن برائیوں سے تم نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں اس معاملے میں؟ انی، بلا شبہ میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، کہ جو رشد و ہدایت کا پیغام میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں اس کو اپنا لو، اور جن خرابیوں میں تم مبتلا ہو گئے ہو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس کام پر، من اجر، کوئی معاوضہ، اس دعوت کے معاملے میں میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا، میرا اجر تو محض، اعلی رب العالمین، رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو یہ رکوع کے شروع میں بھی ترجیح ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کلمات یہی تھے، کذبت قوم نوح المرسلین۔ قوم عاد کے لیے بھی یہی الفاظ، کذبت عاد المرسلین۔ قوم سمود کے بارے میں، کذبت ثمود المرسلین، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی۔ تو ہر رکوع کے شروع اور آخر میں اسلوب ترجیح کو اپنایا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔